السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا کریم. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 41 سے اب تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو بد نصیب گروہ ہے، بائیں ہاتھ والا. مقربین بڑی شان والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور کامل صلحاء کا گروہ ہے. اور اس کے بعد دائیں ہاتھ والے جو اکثر اہل جنت ہوں گے، یہ مرتبے میں مقربین سے کم ہوں گے، مگر بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی عظیم نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. آیت نمبر 41 سے بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور سورہ واقعہ کی ان آیات کہ جن میں بائیں ہاتھ والوں اور ان کے لیے سخت عذاب جو تیار کیا گیا ہے اس کا ذکر ہے. اور اگر غور سے صرف انہی آیات کو پڑھ لیا جائے، سن لیا جائے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھا جائے تو ہدایت کے لیے یہی آیات کافی ہیں. ہدایت اور حصول نصیحت کے لیے، حصول عبرت کے لیے یہی آیات کافی ہیں کہ جو اللہ تعالی نے جہنم کی منظر کشی فرمائی ہے اور جہنم میں جو حالات اور کیفیات سے جہنمی ہو گزریں گے ان کا ذکر کیا ہے. عبرت انگیزی اور نصیحت آموزی کے لیے ایک بڑی کافی آیات ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کتنی بری حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. یہ ما تعجب کے لیے آتا ہے، کسی کی حالت کو بہت زیادہ عجیب و غریب بیان کرنا ہو، اچھا ہونے میں یا برا ہونے میں، تو ما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ما کلمہ تعجب ہے. وہ اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کتنی بری حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. فی سموم، یہ بد نصیب جھلستی لو میں ہوں گے. فی سموم، یہ بد نصیب جھلسا دینے والی گرم ہوا میں ہوں گے، گرم لو میں ہوں گے. اور یہ عام لو نہ ہوگی. سموم عربی زبان میں ایسی گرم ہوا کو کہتے ہیں جو انسان کی کھال کو جھلسا دے. تو دنیا کی گرم ہوا کا عالم یہ ہے کہ جلد متاثر ہو جاتی ہے. سخت دھوپ میں کام کرنے والوں کی کھال اور ان کے ٹشوز، ان کی جلد وہ جل جاتی ہے، رنگ میں فرق پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ وہ بد نصیب جہنم کی جھلسا دینے والی لو میں ہوں گے. دنیا کی گرم ہوا نہیں ہوگی، وہ جہنم کی جھلسا دینے والی گرم ہوا لو میں ہوں گے. وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. ان کے لیے نہ باغ ہوں گے، نہ لہلہاتے کھیت ہوں گے، نہ ان کے لیے چشمے ہوں گے، نہ ان کے لیے ٹھنڈک ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس فی سموم و حمیم، وہ جھلسا دینے والی لو میں ہوں گے. وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. عام پانی بھی نہیں، کھولتا ہوا پانی. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ان کے لیے سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے. وہ ایسے سائے میں ہوں گے جو سیاہ دھوئیں کا ہوگا، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے.
مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ جو سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا وہ دھواں جہنم کی آگ سے اٹھے گا۔ حضرت امام ضحاک فرماتے ہیں کہ جہنم بھی سیاہ ہے، جہنم النار واسود، آپ فرماتے ہیں جہنم خود بھی سیاہ ہے، وَأَهْلُهَا سُودٌ، اور اس میں جو جائیں گے وہ بھی سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے بھی سیاہ، ان کا جسم بھی سیاہ۔ اور ارشاد فرمائے کہ وَكُلُّ مَا فِيهَا أَسْوَدٌ، اور جہنم کی ہر چیز سیاہ ہے، وہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور معروف حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، جہنم کی آگ کو بھڑکنے کا حکم دیا، وہ بھڑکتی رہی، کئی ہزار سال بعد وہ سرخ ہو گئی، پھر کئی ہزار سال بعد ایک رنگ کی ہو گئی، پھر کئی ہزار سال بعد وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اب تک سیاہ رنگ ہی کی ہے۔ تو جہنم کی آگ میں روشنی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس کے برعکس ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، اس میں سوائے کلفت کے، تکلیف کے، عذاب کے اور کچھ نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے فی سموم و حمیم، وہ جھلسا دینے والی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سیاہ سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ وہ سایہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ سائے سے یہ مت سمجھو کہ سایہ جیسے ٹھنڈا ہوتا ہے، آرام دہ ہوتا ہے، اس میں سکون کیا جاتا ہے، وہ اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ سے اٹھنے والا دھواں ہوگا کہ جب جہنمی پیاس سے تڑپ جائیں گے تو چاہیں گے کہ کوئی سایہ تلاش کریں، تو وہ سمجھیں گے کہ کوئی سایہ ہے، وہ تو جہنم کی آگ سے اٹھنے والا دھواں ہوگا، اور اس میں جا کر وہ مزید تکلیف میں پڑیں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ وہ سایہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا۔ اور مفسرین نے فرمایا ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو وہ ٹھنڈے پانی کی خواہش کریں گے کہ انہیں پانی پلایا جائے، بار بار پانی مانگیں گے، اور کئی بار مانگنے کے بعد جب ان کے حوالے پانی کیا جائے گا تو وہ پانی ایسا ہوگا کہ وہ بھی عذاب ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جب وہ منہ سے اندر لیں گے، اس کو پینے کے لیے کوشش کریں گے، تو وہ پانی ان کے ہونٹوں کو، ان کے منہوں کو، اور ان کی آنتوں کو اور ان کے پیٹ کو جلا دے گا۔ طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اگر وہ ایسے عذاب میں ہوں گے، جھلسا دینے والی لو میں ہوں گے، کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا، سیاہ دھوئیں میں ہوں گے، انہیں کوئی آرام، کوئی سکون نہیں ملے گا، بس مسلسل عذاب اور تکلیف میں ہوں گے، یہ خود ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ ہم نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا، معاذ اللہ، ہم کسی پر زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو وہی بدلہ دیں گے جو انہوں نے کام کیے تھے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اور وہ اس سے پہلے دنیا میں عیش و عشرت میں تھے، اس سے پہلے دنیا میں وہ عیش و عشرت میں تھے اور اپنی منمانی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 وجہیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی وجہ ان کے اس عذاب کی یہ ہے کہ وہ مترف ہوں گے۔ مترف کا مطلب یہ ہے کہ المتوسع فی ملاذ الدنیا و شہواتہا، کہ ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت، دولت کی نعمت کو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے لذتوں، نفسانی خواہشات کو حاصل کرنے میں اپنی دولت لگا دی۔ نفسانی خواہشات، لذتوں میں اپنا سارا وقت برباد کرتے چلے گئے، نہ انہیں کبھی خدا یاد آیا اور نہ دل میں کبھی اللہ کی یاد آئی، نہ حاجت مندوں اور پریشان حالوں کے لیے ان کے دل میں کبھی فکر ہوئی۔ ساری عمر انہوں نے عیش و عشرت اور خواہشات کی تکمیل میں برباد کر دی۔ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو دل میں آئے وہ کر لیں،
ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے سہولت پالیں، دنیا کی سہولتوں کے حصول میں انہوں نے اللہ کی فرما برداری کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ بس ان کے اس مترف ہونے نے، ان کی اس تعیش پرستی نے، عیش پرستی نے اور لذت اور خواہشات کی پیروی نے انہیں اس دہانے پر پہنچا دیا۔ دنیا کی زندگی کو وہ فضول کاموں اور فضول باتوں میں صرف کرتے رہے، اس کی وجہ سے انہیں جہنم کے اس عذاب سے، بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ پہلی وجہ ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 45 میں ہے۔ پھر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ بیان فرمائی۔ پہلی وجہ ان کی بدعملی تھی، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ بڑی بے باکی سے، بہت بے باک ہو کر، نڈر ہو کر بڑا بھاری گناہ کیا کرتے تھے۔ انہیں کوئی حیا نہیں تھا، اللہ کی ذات کا شرم نہیں تھا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، نڈر ہو کر، بے باک ہو کر، اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہو کر، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بڑی بے پرواہی سے حنث العظیم، ایک بھاری گناہ کیا کرتے تھے، بہت بڑا گناہ کیا کرتے تھے۔ اب حنث العظیم کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بڑی بے باکی سے حنث عظیم کرتے تھے۔ حنث کا مطلب گناہ ہے، ایک بڑا گناہ کرتے تھے، بھاری گناہ کرتے تھے۔ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ ان کا شرک تھا، شرک کرتے تھے، مشرک تھے وہ۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے پہلے ان کی بدعملی کو ذکر کیا ہے۔ تھے تو وہ مشرک، لیکن ان کے شرک سے پہلے عذاب میں گرفتار ہونے کی پہلی وجہ ان کی بدعملی فرمائی ہے کہ عیش پرست تھے، تعیش پرست تھے، لذتوں اور خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ بڑی بے باکی سے شرک کرتے، حنث عظیم کرتے تھے، بھاری گناہ کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ اور تیسری وجہ ارشاد فرمائی، تیسری وجہ یہ تھی ان کے گرفتار عذاب ہونے کی کہ انہوں نے موت کے بعد کی زندگی، قیامت کو بالکل فراموش کر دیا تھا اور اس کو فلسفہ اور کہانی سمجھتے تھے۔ موت کے بعد کی زندگی ان کی نظر میں کچھ تھی ہی نہیں، بس پچھلے لوگوں کی قصہ اور کہانیاں تھی، قصہ اور کہانی شمار کرتے تھے اس کو، اور کہتے تھے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں، قبروں سے بوسیدہ ہڈیاں نکال کر کہتے تھے کہ یہ دوبارہ انسان بن جائے گا، یہ دوبارہ انسان کیسے بنے گا، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن کو صدیاں بیت چکی ہیں وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ بڑے طنز کے ساتھ وہ قیامت کے عقیدے کو جھٹلاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، اور ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، خاک ہو جائیں گی، تو کیا دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، نام و نشان ان کے اور ان کی خبروں کے نہ رہے، وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آیا ان کی اس بات پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کل، اے پیارے حبیب، آپ ان ظالموں اور بے باکوں سے فرما دیجئے ان الاولین والآخرین لمجموعون، ہم تمہیں، تم سے پہلوں اور تمہارے بعد کے سب لوگوں کو زندہ کریں گے۔ تمہیں یہ بات بڑی عجیب و غریب معلوم ہو رہی ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، ان الاولین، جو لوگ پہلے گزر چکے، والآخرین، جو قیامت تک آنے والے ہیں، لمجموعون، ہم سب کو جمع کریں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت، مقررہ دن۔ ہمارے ہاں ایک دن طے ہو چکا ہے، تم جو منہ میں آئے وہ ہردہ سرائی کرتے رہو، جو منہ میں آئے بولتے رہو، لیکن جب قیامت آئے گی تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، تمہاری بولتی زبانیں اللہ سلب فرما لے گا۔
الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت اور مقررہ دن تم سب کو زندہ کیا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے جب تم کچھ نہیں تھے اور اس نے تمہیں انسان پیدا کیا۔ تم کچھ نہ تھے اور اس نے تمہیں انسان کی صورت اور شکل میں پیدا کیا ہے، تو جو ذات تمہیں عدم سے وجود دے سکتی ہے وہ تمہیں فنا کر کے دوبارہ وجود کیوں نہیں دے سکتی؟ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے اور خصوصاً عمل صالح اور اچھے کردار کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ